لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ناظرین السلام علیکم ای آواز ٹورنٹو سے تقی عابدی علامہ اقبال کی سالگرہ کے موقع پر خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا سرود رفتے باز آیت کے نایت نسیمی از حجاز آیت کے نایت سرآمد روزگار این فقیری دیگر دانائے راز آیت کے نایت میں کہوں گا علامہ تقریباً 80 سال آپ کی وفات کے ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی اور دانائے راز نہیں آیا۔ آج ہم اس اپنے خصوصی پروگرام میں یہ بتانے کی کوشش کریں گے
کہ دور حاضر میں آج کے گلوبل ولیج اس عالمی گاؤں کے پرآشوب ماحول میں کلام اقبال کی اہمیت کیا ہے، کلام اقبال کی افادیت اور اس سے فائدہ کیا اٹھایا جا سکتا ہے، یا ہم یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں کلام اقبال کی ضرورت کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ علامہ اقبال صرف ایک شاعر ہی نہیں بلکہ ایک مفکر، ایک دانشور، ایک مصلح اور سب سے زیادہ انسانیت کے علم بردار تھے۔ علامہ اقبال کو بعض لوگوں نے اسلامی شاعر، بعض لوگوں نے قومی شاعر، بعض لوگوں نے فلسفی شاعر، بعض لوگوں نے عظیم شاعر کہا۔ یہ سب صحیح ہے، لیکن اقبال ان تمام کا مجموعہ ہے۔ اقبال ایک آفاقی شاعر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا علامہ اقبال کے کلام اور ان کی جو تھیوریاں ہیں کیا آج کے مسائل کو حل کرنے میں مدد دے سکتی ہیں؟ علامہ کا مسلک بہبود بشر تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ شاعر کا کام اور شاعر کا مقام صرف تخلیق شعر نہیں بلکہ حالات کو مثبت جہت میں بدلنے کی ذمہ داری بھی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ علامہ اقبال کا کلام کا جوہر اور مرکز اور صحیح ہے کہ قرآن مجید ہے۔ اقبال نے ایک شعر کہا تھا ضبط بہت مشکل اس سیل روانی میں، کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقبال کے کلام کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کھول کر آنکھیں میرے آئینے گفتار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ، اقبال کہہ رہے ہیں۔ اور اقبال نے جو کچھ بھی رکھا پورا تو بیان نہیں کر سکے، لیکن کہا کہ آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ تو وہ اقبال جو یہ کہتے ہیں کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ اور سچ ہے کہ کلام اقبال میں اسی تو کی شناخت ہے، اسی تو کی تلاش ہے کہ وہ تو کیا تھا اور وہ کیا آرزو تھی اور وہ دل کیا تھا۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ دل بیدار دل ہونا چاہیے، مردہ دل سے کوئی فائدہ نہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ یا رب درون سینہ دل باخبر بدے، اے میرے مالک میرے سینے کے اندر دل باخبر دے، در بادہ نشرا نگرم اون نظر بدے، کہ میں شراب میں نشے کو دیکھ سکوں، وہ نظر مجھے عطا کر۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ باخبر دل کی ضرورت ہے۔ جرت اقبال دیکھیے، اقبال کہتے ہیں کافری بیدار دل پیش صنم، ایک کافر بیدار دل کے ساتھ اپنے بت کے سامنے بے بدینداری کے خفت اندر حرم، اس کافر سے بہتر ہے وہ کافر اپنے بیدار دل کے ساتھ اپنے بت کے سامنے اس مسلمان سے بہتر ہے جو کعبے میں سو رہا ہے۔ یہ ہے اقبال کی جرت رندانہ۔ اقبال یہی کہتے ہیں کہ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر۔ دل جب حریم کبریا سے آشنا ہوگا تو وہ دل بیدار ہو جائے گا، اور اسی کی اقبال
اپنے کلام میں توسیع کر رہے ہیں، اور آرزو کون سی؟ اقبال خود کہتے ہیں تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ وہ آرزو جس میں انسانیت اور جس میں اپنے آپ کو مقام انسان پر، مقام بشر پر پہنچانا ہے، وہ آرزو ہے۔ اور دل وہ ہے جو بیدار دل ہے، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ اقبال کس قدر کہہ رہے ہیں کہ زندہ دل کی ضرورت ہے۔ مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا۔ ایک ایک شعر اقبال دل کو بتا رہے ہیں، اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دل وہ ہو جو بیدار دل ہو، اور اسی کے لیے اقبال نے آگے بڑھ کر یہ کہا تھا۔ دیکھیے اقبال نے اپنے کلام میں سب سے زیادہ شعر مولانا روم پر لکھے ہیں، اور مولانا روم کے بہت سے شعروں پر تضمین کی ہے، اور بہت سے اشعار کو مولانا روم کے اپنے اشعار میں یعنی جذب بھی کیا ہے۔ اقبال کے 4 مصرے ہیں کہ چون رومی در حرم دادم ازامن، میں نے بھی مولانا روم کی طرح سے مسلمان ملت کو پکارا ہے، بلایا ہے۔ چون رومی در حرم دادم ازامن، یعنی میں نے حرم میں اذان دی ہے، رومی کی طرح سے اذان دی جاتی ہے لوگوں کو بلانے کے لیے، عبادت کی رف لانے کے لیے۔ ازو آموختم اسرار جامن، اقبال کہتے ہیں کہ میں نے مولانا روم سے رموز اور یہ جو راز تھے اسرار جاں، اس کو میں نے سیکھا ہے۔ بدور رفتہ عصر کہن او، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے پرانے زمانے میں بدور رفتہ عصر کہن او، وہ معمار تھا اپنے پرانے زمانے کا، جو زمانے کو بدل رہا تھا، جو زمانے کو تہذیب دے رہا تھا، جو زمانے کو انسانی اخلاقی اور مقام انسان سے آشنا کر رہا تھا۔ بدور فتنہ عصر دوراں من، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بدور فتنہ عصر کہن او، مولانا روم قدیم زمانے کا جو فتنہ تھا اس کے مسیحا تھے، اور اقبال کہتے ہیں کہ بدور فتنہ عصر دوراں من، کہ یہ جو فتنہ ہے اس دور کا، میرے دور کا، اس کا میں مسیحا ہوں، اس کے درد کو میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک عجیب چیز ہے، مرید اور پیر کے درمیان آپ جانتے ہیں کہ 700 سال کا فرق ہے۔ اقبال نے اپنے کو مرید رومی کہا ہے۔ اقبال کے زمانے، اگر مولانا روم کے زمانے میں منگولوں کے حملے سے اسلامی حکومتوں کا زوال ہوا، تو اقبال کے پیدا ہونے سے 20 سال قبل آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر میں جو مغل حکومت تھی، جو 2-4 مسلمان حکومتیں تھیں، وہ زوال پذیر ہوئیں۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ خلافت اسلامیہ جو نابود ہوئی، وہ خلافت عباسیہ اور ان کے ہم عصر مسلمان بادشاہوں کی جو جنگی اور ایک دوسرے سے خصومت تھی، اس کے باعث اسلامی خلافت ختم ہوئی، اور اقبال کے دور میں
ہم جانتے ہیں کہ ترکی کی عثمانی خلافت بھی ختم ہوئی۔ اسی وجہ سے اقبال نے کہا تھا کہ میں اپنے دور کے فتنے کا مسیحا ہوں۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ ناظرین، ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ علامہ اقبال شاعر انسانیت ہیں، شاعر امید ہیں۔ علامہ اقبال طوفان زندگی میں سفینہ نجات مہیا کرتے ہیں۔ نکلسن نے صحیح کہا تھا کہ اقبال کے کلام کی معنویت کا راز اس نقطے میں پوشیدہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے شاعر ہیں اور اپنے زمانے کے آگے کے بھی۔ وہ صرف اپنے زمانے میں اسیر نہیں۔ اقبال کی عظمت اس میں ہے کہ وہ اپنے دور کا احساس رکھتے ہیں، ماضی کی گزری ہوئی قدروں کا پتہ لگاتے ہیں اور آئندہ زمانے کا خواب دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اسی لیے تو اقبال نے کہا کہ غرب اور شرق میں کوئی تضاد اس قسم کا نہیں ہے، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ اقبال گلچین ہیں، ان کا ذہن انتخابی ہے۔ وہ جانتے ہیں مشرق اور مغرب دونوں میں بھی خوبیاں اور بدیاں موجود ہیں، وہ خوبیوں کو چن لیتے ہیں۔ اگر مغربی ملکوں میں علمیت، اقلیت، تسخیر کائنات، حقوق بشر یعنی سوشل فارم اور کچھ حد تک سماجی مساوات ہے، تو دوسری طرف مغرب میں جو بدیاں ہیں جیسے مادیت اور روحانیت سے دوری اور سرمایہ داری اور اخلاقی فساد، اس طرف اقبال اشارہ کرتے ہیں۔ اقبال اسرار خودی کے دیباچے میں ایک بہت اہم چیز لکھتے ہیں، کہتے ہیں میری شاعری کا مقصد اسلام کی وکالت نہیں، بلکہ میری قوت طلب جستجو صرف اس چیز پر مرکوز ہے کہ ایک جدید معاشرتی نظام تلاش کیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اقبال کہتے ہیں کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نہ آبل مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ یہ ہے کلام اقبال کی اہمیت، یہ ہے کلام اقبال کی معنویت، یہ ہے کلام اقبال کی افادیت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اقبال اسی لیے کہتے ہیں کہ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درمندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ تو وہ اقبال جس کے اشعار سے، تو اقبال کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے، کلام اقبال اگرچہ کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے پاس 11 جو مجموعہ شاعری ہیں، جس میں تقریباً 3.5 اردو میں اور باقی فارسی میں ہیں، تو اقبال نے صحیح کہا کہ تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود۔ آج دنیا سدھا ملکوں میں بٹی ہوئی ہے، تفریق ملل حکمت افرنگ کا مفہوم، مقصود اسلام کا مقصود فقط ملت آدم۔ اسلام صرف ملت آدم پہ بات کرتا ہے۔ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام یا جمعیت آدم۔ دیکھ رہے ہیں آپ، نہ چینی و عربی وہ نہ رومی و شامی، سما سکا نہ دو عالم میں مرد آفاقی۔ اقبال مرد آفاقی کی تلاش میں، اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ اقوام میں مخلوق خدا بڑھتی ہے، اس سے قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے، اس سے۔ تو اقبال
ایک معاشرے کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ آج کے اس 21ویں صدی کے گلوبل ولیج میں ہم بٹے ہوئے ہیں، ہم سرحدوں میں ٹوٹ گئے ہیں۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ بستہ رنگ خصوصیت نہ ہو میری زباں، نوے انسان قوم ہو میرا وطن میرا جہاں۔ تو یہ اقبال کا جو درس ہے، وطن کی محبت بہت ضروری ہے، وطن کی محبت لازمی ہے، لیکن اقبال یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ، محبت کے ساتھ بہت سی چیزیں اور بھی آتی ہیں جس کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقبال کا کلام عزت نفس سے زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اقبال فرد سازی، قوم سازی اور انسان سازی کے محور ہے۔ اقبال کا کلام اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو فرد سازی ملے گی، اس میں قوم سازی ملے گی، اس میں انسان سازی ملے گی۔ اور اقبال اردو ادب کا وہ مکمل شاعر ہے جس نے اپنے شعر و ادب کو مقصد اور ہدف کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور اقبال کا کلام صرف بر صغیر یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔ توحید کو مرکز آدمیت اور ترقی سمجھتے ہیں اقبال۔ یہ اسلامی ایجنڈا نہیں ہے، بلکہ اقبال نے اپنے کلام کا جوہر جو توحید پر رکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم ایک خدا کو مانو گے اور اس کی سرداری اور اس کی حکمرانی اور اس کو اللہ اور اس کو تمام آپ کے قوتوں کا مبدا جانو گے تو پھر تمام یہ جو دوسرے خدایان زمین ہیں ان سے تم بری ہو جاؤ گے۔ یہ ہے تو کہتے ہیں کہ اقبال کی فکر کو جن تخلیقی قوتوں نے آفاقی بنایا، اس میں ایمان و ایقان ہے اقبال کا، اس میں قرآنی روشنی ہے، اس میں خودی و عرفان اور آہ سحرگاہی شامل ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اقبال کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقام انسان ہے۔ مقام انسان کیا ہے؟ وہ انسان جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سے شاعروں نے گفتگو کی ہے، لیکن انسان خلیفۃ اللہ ہے زمین پر۔ اقبال انسان سازی کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہاں پر وہ دور حاضر میں جانتے ہیں کہ اگرچہ کہ آج کا دور یہ کلیم کر رہا ہے، یہ چیز کہہ رہا ہے کہ انسان آج چاند پر جا چکا ہے، لیکن انسان اخلاق کے درجوں سے اور مدارج سے گر چکا ہے۔ یہاں پر ضرورت یہ ہے کہ احترام انسان کیا جائے، مقام انسان کو سمجھا جائے۔ برترس گردوں مقام آدمس، اقبال کہتے ہیں برترس گردوں، یعنی اس کہکشان سے بڑا عظیم پائیدار انسان کا مقام ہے۔ اصل تہذیب احترام آدمس، یعنی آپ اسی کنٹری کو، اسی ملک کو آپ مہذب کہہ سکتے ہیں جس میں احترام انسان ہو۔ آدمیت، اقبال کہتے ہیں آدمیت احترام آدمی، انسانیت یہ ہے کہ دوسرے انسان کا احترام کیا جائے۔ باخبر شو از مقام آدمی، اقبال کہتے ہیں انسان کے مقام کو جاننے کی کوشش کرو۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کے 21ویں دور، 21ویں صدی کے اس پرآشوب ماحول میں انسان دوسرے انسان کا احترام نہیں کرتا، انسان دوسرے انسان کو اہمیت نہیں دیتا، انسان خود غرض ہو گیا ہے، رنگوں میں بٹ چکا ہے، قبیلوں میں بٹ چکا ہے۔ اقبال نے کہا کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، کوئی شخص دوسرے شخص کا محتاج نہ رہے اس دنیا میں۔ اقبال نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا محتاج نہ رہے۔ کس نہ باشد، کوئی نہ رہے، در جہاں اس دنیا میں محتاج کس، نقطۂ شر مبین ان است و بس، یعنی اسلام کا، قرآن کا، شریعت کا نقطۂ اصلی یہ ہے اور بس
کہ ہم سب بندے ہو جائیں اللہ کے، ہم سب محتاج ہو جائیں خدا کے، ہم کسی ایک دوسرے کے محتاج نہ رہیں۔ یہ خلیفۃ اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اقبال صرف ہماری انسان کی جو کمزوریاں ہیں اس کی صرف تشخیص نہیں دیتے، بلکہ اس کا درمان، اس کا علاج بھی بتاتے ہیں۔ اقبال جاوید نامے میں بتاتے ہیں کہ انسان کیسے پہلے خود بین ہو، اس کے بعد جہاں بین ہو، تو پھر جا کر خدا بین ہوگا۔ یعنی شاہد اول شعور خیشتن، اقبال کہتے ہیں شاہد اول، پہلا زینہ شعور خیشتن، اپنے آپ کا، خیش را دیدن بنور خیشتن، یعنی اپنا محاسبہ ہے اپنے وجدان کی روشنی میں۔ انسان پہلا زینہ یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کرے اپنے وجدان کی روشنی میں، وہ پہلا زینہ ہے۔ شاہد اول شعور خیشتن، خیش را دیدن بنور خیشتن۔ شاہد ثانی، دوسرا زینہ شعور دیگری، خیش را دیدن بنور دیگری، کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے دنیا کی نظر میں، اوروں کی نظر میں، غیروں کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں، کہ میں کس مقام پر ہوں، میرے پاس کیا کیا عیوب ہیں، میرے پاس کیا کیا عیب ہیں۔ تو یہ ہوا دوسرا زینہ۔ پھر اقبال کہتے ہیں جب یہ دو زینے تم کر لو گے تو شاہد ثالث شعور ذات حق، تو معلوم یہ ہوا تو وہ انسان، اقبال کہتے ہیں کہ یہی آدم ہے سلطان بحر و بر کا، اے خدا یہی انسان ہے جو جس کا تو نے خلیفۃ اللہ اور اتنا عظیم چیز کہا اور فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ یہی آدم ہے سلطان بحر و بر کا، کہوں کیا ماجرا اس بے بصر کا، نہ خود بھی نے خدا بھی نے جہاں بھی، یہی شہکار ہے تیرے ہنر کا۔ تو اقبال گلا کر رہے ہیں، کیونکہ اقبال یہ کہتے ہیں آدم از بے بصری بندگی آدم کر۔ میں ابھی کہہ رہا تھا کہ اقبال کہتے ہیں صرف بندگی خدا کے لیے ہے، آدم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنی اندھے پن سے دوسرے انسان کا غلام ہو گیا۔ گوہری داش ولی نظر قبا و جم کر، اس کے پاس جو گوہر تھا اس کو اس نے نظر کر دی، کس کے؟ خدا کر دی۔ یعنی از خوئے غلامی ز سگاں خار ترس، یعنی وہ غلامی میں کتوں سے بھی بدتر ہے۔ من نہ دیدم کے سگی پیش سگی سخ ہم کر، میں نے کسی ایک کتے کو دوسرے کتے کے سامنے سر جھکاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو چاہیے کہ، اور اقبال آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ آج کے دور میں، کیونکہ ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ دور حاضر میں اقبال کا کلام کس طریقے سے ہمیں مدد کر سکتا ہے، تو دنیا کی حکومتوں کا آج ایک بڑا مسئلہ لقمہ حرام، رشوت خواری اور کرپشن ہے۔ اقبال اس بارے میں بھی سوال کرتے ہیں مولانا روم سے کہ علم و حکمت کا ملے کیوں کر سراغ، کس طرح ہاتھ آئے سوز و درد و داغ۔ تو ادھر سے جواب پھر لکھتے ہیں کہ علم و حکمت زائد از لقمہ حلال، علم و حکمت ملے گا اور جب لقمہ حلال کھاؤ گے، عشق و رقت آئے از لقمہ حلال، اور اللہ سے پیار اور رقت آئے گی اپنے لقمہ حلال سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کرپشن کے بارے میں بھی اقبال یہ کہتے ہیں کہ خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، وہ نان جس سے جاتی رہی اس کی تاب، وہی نان ہے اس کے لیے ارجمن، رہے جس سے دنیا میں گردن بلند۔ اسی لیے تو کہا تھا اے طائر لاہوتی اس رشت سے موت اچھی، وہ کرپشن کی موت ہے۔ اے طائر لاہوتی اس رشت سے موت اچھی، جس رشت سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اقبال یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج کے دور میں وہ مجاہد، مرد مجاہد کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار۔ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار۔ تو اقبال مستی کردار کی گفتگو کر رہے ہیں، خودی کی گفتگو کر رہے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر
تقدیر سے پہلے۔ ایک جگہ کہتے ہیں خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ اقبال کا کلام ایک شیرین دریا کی طرح ہے۔ ہم نے کوشش یہ کی کہ اگر پورا پانی دریا کا سینچا نہ جا سکے تو اپنے ساغر میں اتنا تو کھینچا جا سکے کہ کچھ تشنگی رفع ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میرے پروان کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔